السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناهم ينفقون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم سماعت کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کے برابر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لونڈی، غلام، پیشے کے اوزار وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے کتنی ہی قیمتی ہو یا اتنے کا قرض دار ہو کہ قرض نکالنے کے بعد جو بچے وہ نصاب کے برابر نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر ہو اور نصاب سے زیادہ کی مالیت میں ہو جب بھی فقیر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنی اس کے پاس پیسے ہو۔ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں اور اگر تو وہ فقیر ہے، اور اگر ہے بھی لیکن اس کے پاس اس کے اوپر قرضہ ہے کہ وہ قرضہ دے تو اتنی قیمت کا مالک وہ نہیں رہتا، یا پھر اس کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہے، اور وہ قیمتی چیزیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ اگر وہ سب بیچے گا تو وہ مالک نصاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ فقیر ہی کہلائے گا۔ نمبر 2، مسکین، وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ پہننے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کو سوال حلال ہے اور فقیر کو سوال ناجائز ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری کے سوال حرام ہے۔ فقیر کو کسی کے پاس سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مسکین ہے یا واقعی اگلے وقت کا وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے تو پھر اس کو مانگنے کی اجازت ہے۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا ہے اس کے آدھے سے زیادہ ہو جائے۔ یعنی آج کی تاریخ میں جو سفیر حضرات گھومتے ہیں ان کو بھی عامل کہا جا سکتا ہے، کہ ان کو بھی مدرسے والوں نے جو ہے علماء ہیں جو بادشاہ کے نائب مقام ہیں، انہوں نے ان کو متعین کر لیا ہے کہ مدرسے کے لیے تم زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ نمبر 4، رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت دے کر اپنی گردن چھڑائے، یعنی ایسے غلام کو دینا کہ وہ غلام جو ہے اپنے مالک کو دے کر خود آزاد ہو جائے۔ غارم سے مراد مدیون ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، یعنی اس کے پاس پیسہ تو ہے ایسے انسان کے پاس لیکن اس کے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ قرضہ دے دے گا تو پھر مالک نصاب نہیں رہتا، اسے غارم کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے کوئی جہاد میں جانا چاہتا ہے اور سامان اس کے پاس نہیں تو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اگرچہ وہ کما سکتا ہے، یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ایسا انسان جو کسی کو حج کرانا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے
اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ وہ کمانے کے لائق ہو، لہذا اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جب تک اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کما سکتا ہو۔ یوں ہی ہر نیک کام میں زکوٰۃ خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو، یا بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ تملیک کہتے ہیں کسی کو مالک بنا دینا، جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، جب تک مالک نہیں بنائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت لوگ زکوٰۃ کا مال اسلامی مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ متولی مدرسے کو بتا دے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ متولی اس کو الگ رکھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر خرچ کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ابن السبیل، ساتواں جو ہے ابن السبیل یعنی مسافر، جس کے پاس مال نہ رہا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ گھر پر مال موجود ہو، مگر اتنا ہی لے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ کوئی مسافر ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے تو اگرچہ اس کے گھر پر ہے تو وہ جو ہے ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اب اس کے چانسز اس وقت جو ہے بہت کم ہے، کیونکہ ابھی جو ATM کارڈ وغیرہ جو ہے اس سے ہم کہیں پر بھی پیسے منگا سکتے ہیں، فون پے وغیرہ ہے، اس سے کہیں پر بھی ہم پیسے منگا سکتے ہیں۔ تو اپنے گھر پر اگر پیسے ہیں اور پھر فون پے کے ذریعے اگر ہم منگا سکتے ہیں اور وہاں سے ہم وصول کر سکتے ہیں تو ایسے شخص کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو واقعی مجبور ہے، جس کے پاس یہ سارے نئے سسٹم موجود نہ ہو اور پھر وہ وہاں پر جا کر پھنس گیا ہے، مجبور ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔